میں نے ایک گھٹے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ گھر سے باہر جانا صرف اسکول کی حد تک تھا۔ کم سینی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ نانا کے گھر پرورش پائی، والد کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ جب میری سہیلی رومانہ اپنے ابو کا تذکرہ کرتی تو احساس محرومی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دل سے دعا نکلتی، اللہ کسی بچی کو باپ کی شفقت سے محروم نہ کرے۔ رومانہ میری واحد سہیلی تھی۔ پہلی جماعت سے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے، گھر بھی پاس تھے۔ میری طرح وہ بھی ایک پاکیزہ فطرت لڑکی تھی۔ اس کی والدہ سے امی جان کی اچھی دوستی تھی، تبھی نانی نے مجھے کبھی رومانہ سے ملنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہماری نانی سخت مزاج تھیں، وہ ہمیں بے لگام نہیں ہونے دیتی تھیں، تبھی انہیں آزاد خیال لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ محلے میں ساری لڑکیاں بغیر برقعے کے اسکول جاتی تھیں، لیکن میں عبایا پہنتی تھی، یہ نانی کا حکم تھا۔ یہ ایسی بری بات بھی نہ تھی، مجھ کو عبایا پہننے پر اعتراض نہ تھا، بلکہ خوشی سے پہنتی تھی، کیونکہ جیسا بھی برا بھلا لباس ہوتا چھپ جاتا تھا، خود کو محفوظ خیال کرتی۔ نانی کے منہ سے بھی اس قسم کے کلمات سنتی تھی کہ بیٹی، لڑکیوں کی ستر پوشی سے ان کی عزت ہوتی ہے، اور انسان کی عزت بڑی چیز ہے۔ یہ گوہر نایاب ایک بار کھو جائے دوبارہ نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ ساتھ رومانہ بھی ہماری نانی کی ان باتوں کا گہرا اثر لیتی تھی۔ یہ باتیں بہت بچپن سے ہمارے ذہن نشین کر دی گئی تھیں۔ انہی باتوں کے زیر اثر میں اپنی ہم جماعت لڑکیوں کو کہا کرتی تھی، جو لڑکیاں اپنے والدین کی عزت نہیں کرتیں، ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ جو ان کا ساتھ دے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ان دنوں میں 10ویں میں تھی۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک یہ تیز ہوا چلنے لگی، جیسے طوفانی جھونکے ہوں۔ اتنے میں میرا اسکارف تیز ہوا اڑا لے گیا۔ چند لڑکے سامنے سے آ رہے تھے، ہلکا پھلکا اسکارف اڑتا ہوا ایک لڑکے کے منہ سے لپٹ گیا۔ ان لڑکوں کی تو جیسے عید ہو گئی، وہ اسکارف لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے، جیسے بلی شکار پر جھپٹتی ہے۔ میں بے بس سی ننگے سر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، اور کچھ لوگ قریب سے گزرتے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں وہ نوجوان بھی تھا جس نے مجھے بغیر اسکارف کے خوف زدہ پایا تو اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، تبھی اس کو جوش آ گیا۔ وہ ان لڑکوں کی طرف لپکا جو ہاتھا پائی کر رہے تھے، وہ بھی ان سے ہاتھا پائی کرنے لگا اور لڑ کر اسکارف حاصل کر لیا۔ پھر وہ اسے لے کر میری جانب آیا اور میرا سر ڈھانپ دیا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے شکریہ ادا کرتی۔ میرا اس خوف کی خاطر جو تماشا ہوا تھا، اس نے راہگیروں کی نگاہوں میں مجھے نمایاں کر دیا تھا۔ میرا شرم سے برا حال تھا، کیونکہ میں ہجوم کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری خاطر لڑکوں سے لڑ جانے والا 1 منٹ نہ ٹھہرا کہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ بے نیازی سے پاس سے گزر گیا۔ ہاتھا پائی سے اس کی قمیض پھٹ گئی تھی اور چہرے پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ میں نے تو بس ایک نظر سے دیکھا تھا، لیکن یہ چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ آخر یہ تھا کون؟ یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا۔ کیا کوئی فرشتہ تھا جو میری مدد کو آ گیا تھا، جس نے ایک نظر میری جانب نہ دیکھا اور مجھے خوف میں دیکھ کر اپنی راہ ہو لیا؟ اب جب ادھر سے گزرتی تو نگاہیں اس فرشتہ صفت کو تلاش کرنے لگتیں۔ دل سے دعا نکلتی کہ ایک لمحے کو نظر آ جائے، شکریہ ہی کہہ دوں۔ سچ ہے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ یہ جو دوسری لڑکیوں پر ہنستی تھی، آج اپنے ہی دل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ ایک دن میں اور رومانہ کچھ کاپیاں وغیرہ خریدنے اسکول سے نکلیں۔ اسٹیشنری کی دکان قریبی تھی۔ اچانک ہی رومانہ کو جھٹکا سا لگا، بولی الفت، ارے دیکھنا، یہ وہی ہے نا جس نے اس دن تمہاری خاطر گنڈوں سے جھگڑا مول لیا تھا؟ ہاں وہی ہے۔ ہاں وہی ہے۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، لیکن رکا نہیں، اپنے راستے پر چلا گیا۔ اس کی ایک لمحے کی دید سے جیسے عید ہو گئی تھی۔ میں اس روز ہواؤں میں ڈولتی پھرتی تھی۔ نانی کی نصیحتیں سب فراموش کر چکی تھی۔ ہفتے بعد مجھے کتاب کی ضرورت پڑی، امتحان قریب تھے۔ دوبارہ ہم کتابوں کی دکان پر گئے۔ میں کتاب خرید رہی تھی کہ اچانک وہ قریبی مکان سے نکل کر دکان میں آ گیا۔ کہنے لگا، کہیے کیا چاہیے؟ دکان سے نوکر جو ہمیں کتابیں دکھا رہا تھا ایک جانب ہو گیا اور ہم نے مطلوبہ چیزیں اس سے خرید لیں۔ آج میرا دل اس قدر شاد تھا کہ کیا بتاؤں، جیسے کھویا ہوا خزانہ لگ گیا ہو۔ اپنے دلی جذبات کو چھپانا
میرے لیے محال ہو گیا۔ مجھ سے ایسے میں اپنا آپ سنبھالنا مشکل تھا۔ رومانہ سمجھ گئی کہ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا، اس قدر خوشی سے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گالوں سے گلاب جھڑنے لگیں۔ تب خیر نہیں تمہاری، نانی کہیں چٹیاں نہ پکڑ لیں۔ دیکھو سالانہ امتحان سر پر ہیں، پرچے دے لو پھر خوشی منا لینا۔ رومانہ نے یہ کہا کہ گویا مجھے شرمندہ ہی کر دیا تھا۔ نانی کے کلمات یاد آنے لگے اور میں سہم گئی۔ بیٹی ہمیشہ اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا۔ اب مرے ہوئے جیسا منہ کیوں بنا لیا ہے؟ اس کے گھر اور دکان کا تو پتہ چل گیا ہے۔ جب دیدار کی ضرورت ہو اور کچھ نہیں تو ایک پینسل خریدنے کے بہانے وہاں چلی جانا۔ جان کیوں نکل رہی ہے تمہاری؟ کیا آج ہی اس کے ساتھ رہنے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ بکواس مت کرو رومانہ، تمہیں دوست سمجھتی تھی، معلوم نہ تھا کہ سانپ ہے میری آستین میں۔ ارے بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس اب ایک آرزو تھی، کسی طرح اس کا نام معلوم ہو جائے۔ صبح شام جس کی یاد آتی تھی اس کا نام تک نہ جانتی تھی۔ رومانہ سے کہہ نہ پاتی تھی کہ اس کا نام تو پوچھ لیتے۔ کیسے کہتی؟ ہزار بار جس بات کو اس کے سامنے فضول اور بکواس کہہ چکی تھی، اسی بات سے کیوں کر آشکار کرتی؟ نام پوچھنے کی ہمت وہی کر سکتی تھی۔ میں اندر اندر گھٹتی رہی مگر اپنی الجھن کا تذکرہ نہ کیا۔ تاہم میرے دل کی حالت ایسی بن گئی جو صرف میں ہی سمجھتی تھی۔ ایک روز میں رجسٹر لینے اسی دکان پر گئی، کیونکہ یہ واحد دکان تھی جو اسکول کے راستے میں پڑتی تھی۔ ایک بزرگ دکان پر بیٹھے تھے اور ملازم گاہکوں کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے اور خضر ابھی تک نہیں آیا، نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ آتا ہی ہوگا چچا، کہیں تو گھر سے بلا لاؤں ابھی سے۔ اس نے یہ الفاظ عطا کیے ہی تھے کہ وہ دکان میں آ گیا۔ خضر بھائی کدھر رہ گئے تھے؟ سنبھالو دکان کو، مجھے نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے اور ہم نے جان لیا کہ خضر نام ہے موصوف کا۔ سچ شکر کہ خود بخود میری تمنا پوری ہو گئی۔ نام معلوم ہو گیا، رومانہ کا احسان نہیں اٹھانا پڑا۔ ہمارے پیپرز ختم ہوئے تو چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ تب ایک اور روگ نے میری جان کو گلانا شروع کر دیا۔ اپنا گھر سے نکل سکتی تھی اور نہ کتابوں والی دکان پر جا سکتی تھی کہ اس کا دیدار کر سکتی۔ دل کو سمجھایا صبر کرو، بھلا لڑکیوں کا بلا ضرورت گھر سے نکلنے کا کیا مقصد؟ بچپن سے صبر و تحمل کرنا سیکھا تھا، آج بھی ایسے ہی جینا تھا، جیسے بھی گزرے بس جیتے تھے۔ ایک روز دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا۔ سامنے دو اجنبی خواتین کھڑی تھیں، شکل سے اچھے گھرانے کی لگ رہی تھیں۔ امی جان نے کہا، اندر آ جائیے۔ کہاں سے آئی ہیں اور کیسے آنا ہوا؟ نزدیک سے ہی آئی ہیں، برابر والے محلے میں رہتے ہیں۔ میلاد شریف کی محفل ہے، کارڈز دینے تھے، کافی گھروں میں دے دیے ہیں تاکہ اس بابرکت محفل میں زیادہ سے زیادہ خواتین شریک ہوں۔ امید ہے آپ تشریف لائیں گی۔ امی نے کارڈ لے لیا اور نانی خوش ہو کر بولیں، آ جاؤ، چائے یا شربت پی کر جاؤ، میلاد شریف کی دعوت دینے آئے تھے، بس اب جاتے ہیں۔ نانی پھر ان خواتین سے مخاطب ہوئیں، ہم کہیں جائیں نہ جائیں، محفل میلاد کا بلاوا ہو تو ضرور جاتے ہیں، میں ان کو لے کر آؤں گی۔ پتہ کارڈ پر درج ہے اور فون نمبر بھی لکھا ہے، کوئی دشواری ہو تو فون کر لیجیے گا۔ مکان کے برابر کتابوں کی دکان ہے، یہ ہماری ہی ہے۔ آخری جملے پر میرے کان کھڑے ہو گئے، گویا خضر نے اپنی والدہ اور بہن کو ہمارے گھر محفل میلاد کا دعوت نامہ دینے بھیجا تھا۔ اس نے ضرور کسی دن ہمارا پیچھا کر کے گھر دیکھ لیا ہوگا۔ میرے دل نے گواہی دی، وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا۔ میں نے رومانہ کو بتایا تو وہ بولی، محترمہ یہ خواتین ہمیں بھی دعوت نامہ دے کر گئی ہیں، محلے کے بہت سے گھروں میں دیے ہیں، ان کے ہاں ہر سال ایسے ہی شاندار طریقے سے محفل میلاد کرائی جاتی ہے اور کھانا بھی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، محلے میں اور گھروں کو یہ بات معلوم ہے، تم خصوصی طور پر نہیں بلائی گئی ہو، خاطرے جمع رکھو۔ رومانہ کے طنزیہ انداز پر میں شرمندہ ہو گئی۔ مقررہ روز نانی نے کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، جمعے کا مبارک دن ہے اور محفل میلاد میں جانا ہے۔ اتنے میں رومانہ آ گئی، کہنے لگی، کیا آپ لوگ محفل میلاد میں جا رہی ہیں؟ ہاں ہاں، نانی نے جواب دیا، تم چلنا چاہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ رومانہ اور اس کی امی بھی تیار ہو گئیں۔ گھر کے دروازے پر خضر نے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی بہن کا نام رمشا تھا۔ ماں اور بیٹی نے ہماری آمد پر خصوصی توجہ دی۔
رمشا کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ اب رمشا اور اس کی ماں ہمارے گھر آنے جانے لگیں۔ وہ خضر کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھیں۔ گویا خضر نے مجھے کچھ نہ کہہ کر بھی وہ سنہرا خواب دکھایا تھا جو میں دیکھنے کی آرزو مند تھی۔ اس نے مجھے چپکے چپکے اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ میں نے اصرار کر کے رومانہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہم پھر سے کسی کاپی یا کتاب کی خریداری کے لیے خضر کی دکان پر جانے لگے۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ رومانہ ساتھ ہوتی تھی۔ ایک دن جب کہ رومانہ اس کی دکان پر کوئی کتاب دیکھ رہی تھی، ہم سے کچھ فاصلے پر تھی، اس نے موقع دیکھ کر چپکے سے مجھ سے کہا، الفت، میں ایک دن ضرور تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے، میرا انتظار کرنا۔ یہ جملہ ایک یتیم اور نادان لڑکی کے لیے جیون بھر کا سہارا بن گیا۔ میں اس وعدے کو پتھر کی لکیر سمجھنے لگی تھی۔ روز و شب اسی انتظار میں جینے لگی جب وہ اپنی ماں کو لے کر میرا رشتہ طے کرنے آئے گا۔ رمشا آتی مگر میں ان کے گھر نہ جاتی کہ نانی اماں کی اجازت نہ تھی۔ ہماری نانی کا اتنا روب تھا، ماموں اور مومانی بھی ان سے پوچھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ ایف اے کے پرچے دیے تو ماموں نے امی کو کہا کہ اب اس کی شادی کر دو، مزید پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یتیم بچی ہے، جتنی جلدی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں تو اچھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ ماموں کسی صورت یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ ایف اے کی مارک شیٹ لینے کے بہانے میں اور رومانہ گھر سے نکلیں۔ مجھے خضر کو دیکھنے کی آرزو تھی لیکن وہ دکان پر دکھائی نہ دیا۔ میرا دل بجھ گیا، تاہم کالج سے واپسی پر وہ نظر آ گیا۔ میں دکان کی طرف بڑھی جیسے کوئی خود بخود قدموں کو کھینچ رہا ہو۔ رومانہ جان بوجھ کر ذرا دور چلی گئی، شاید ہمیں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ تبھی خضر نے کہا، میرا انتظار کرنا، اپنی امی کو لے کر تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ ان الفاظ نے میرے دل کی مدھم چراغ کی لو کو تیز کر دیا۔ جب گھر پہنچی تو میرے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ماموں نانی سے کہہ رہے تھے، اب دیر کس بات کی ہے، رزلٹ بھی آ چکا ہے، الفت کا رشتہ طے کر دو۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھوں گی کہ اسے یہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں۔ اماں، اپنے کزن کا بیٹا ہے اور الفت کا دیکھا بھالا ہے، کیوں انکار کرے گی بھلا؟ ندیم میں کوئی عیب نہیں ہے، آخر کسی سے تو شادی کرنی ہے، ندیم سے بہتر میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے بھلا ندیم سے اب کیا دلچسپی، میرے سپنوں کا سوداگر تو اب خضر تھا۔ سوچا جب نانی اندھیا لیں گی تو ندیم کی بجائے رمشا کے بھائی کا نام بتا دوں گی۔ نانی مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھیں، آخر انہوں نے تو مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب ماموں کے سامنے نانی نے ندیم کے بارے میں رائے لی، میں ماموں کے لحاظ کے مارے کچھ نہ بول سکی اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ سوچا کہ اپنی ماں سے ہی دل کی بات کہہ دوں گی۔ اگلے دن رمشا آ گئی، اپنے گھر کا فون نمبر دے دیا تاکہ وہ میرا خضر سے رابطہ کرا دے اور میں اس کو صورتحال بتا سکوں، لیکن اس نے رابطہ نہ کرایا۔ میں پریشان تھی، کیسے سے بتاؤں کہ میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی والدہ کو لے کر آ جاؤ۔ آخر کار رومانہ ہی کا سہارا لینا پڑا۔ خضر سے رابطہ کرو اور اس کو صورتحال سے آگاہ کر دو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، جبکہ گھر والے میری مرضی پوچھ رہے ہیں تو بغیر خضر سے رابطہ کیے میں ان کو کیا جواب دوں؟ رومانہ سمجھ گئی کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ میری یہ دوست ایک روز بطور خاص خضر کی دکان پر گئی اور اس کو بتا دیا کہ الفت کے رشتے کی بات اس کے کزن ندیم سے چل رہی ہے، اگر تم نے رشتہ کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو بھی 2 ماہ بیت گئے، اس نے نہ رابطہ کیا اور نہ والدہ کو بھیجا۔ میں پریشان رہنے لگی کیونکہ گھر میں رسم منگنی کی باتیں کھلم کھلا ہونے لگی تھیں۔ سوچتی تھی کہ آخر خضر کیوں دیر کر رہا ہے، کہیں اس نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا۔ جب رسم منگنی کی تاریخ رکھی جانے لگی تو مجبور ہو کر میں نے خود خضر کو اس کی دکان پر فون کیا کیونکہ رومانہ اس کے ملازم سے دکان کا نمبر معلوم کرائی تھی۔ خضر نے فون اٹھایا، میں نے بتایا کہ رسم منگنی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا، اچھا اتنی جلدی تمہارے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا ہے، گھبراؤ مت، میں 2-4 روز میں امی کو لے کر آؤں گا۔ یہ 2-4 روز بھی گزر گئے، تاریخ طے ہو گئی۔ جس روز منگنی تھی میں بیمار پڑ گئی۔ بیمار پڑنا تو ایک بہانہ تھا، دراصل چاہتی تھی کہ کچھ وقت اور مل جائے تاکہ خضر اپنی والدہ کو لے آئے۔ ہو سکتا ہے گھر والوں کو منا رہا ہو اور وہ مان نہ رہے ہوں، دل بہلانے کو انسان 100 طرح کے بہانے گھڑ لیتا ہے۔ منگنی کے دن آگے بڑھا دیے گئے،
میں نے پھر اسے فون کیا کہ تم کہتے تھے کہ ہم رشتہ لائیں گے، میرا انتظار کرنا۔ میں تو عمر بھر بھی انتظار کر سکتی ہوں، مگر گھر والے انتظار نہ کریں گے۔ ہاں، اگر تمہاری والدہ رشتہ مانگ لیں تو امی اور نانی میری مرضی کا احترام کریں گی اور بات بن جائے گی۔ اس سے کھل کر اور زیادہ کیا کہتی؟ اس نے کہا کچھ دن کسی طرح معاملہ سنبھال لو، میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں، ان کو راضی کرتا ہوں، یقین ہے مان جائیں گی۔ خضر کے کہنے پر وہاں منگنی کی رسم کو ٹالتی رہی، مگر خضر کے گھر والے رشتہ لینے نہ آئے۔ ایک روز یوں ہی ملنے کو خضر کی والدہ آ گئیں، تب رومانہ بھی وہاں موجود تھی۔ جان بوجھ کر آنٹی کے سامنے اس نے امی سے پوچھ لیا کہ کیا آپ الفت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دیں گی؟ اگر وہ ندیم سے شادی نہ کرنا چاہے تو؟ وہ بولی ہرگز نہیں رومانہ، میری ایک ہی بچی ہے، اسی کی خاطر میں نے بیوگی کاٹی ہے۔ الفت یتیم ہے، میں کیوں اپنی یتیم بچی پر زبردستی کروں گی؟ ہم اس کی شادی میں اس کی مرضی کو بھی خاطر رکھیں گے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھی خضر کی والدہ خاموش رہیں، جیسے وہ اپنے بیٹے اور میری پسند اور مرضی سے قطعی ناواقف ہوں۔ 4 ماہ کے بعد رسم منگنی کی تاریخ دوبارہ طے ہو گئی۔ میں نے اور رومانہ نے رابطہ کیا۔ خضر نے کہا کل پرسوں تک ہم رشتے کے لیے آنے والے ہی ہیں۔ یہ دن بھی نامراد گزر گئے اور وہ نہیں آئے۔ میں نے رومانہ سے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے سمجھایا کہ تمہارے گھر والے جو کر رہے ہیں ہونے دو، خضر اس معاملے میں سنجیدہ نہیں لگتا، تم اپنے گھر والوں کو ناخوش نہ کرو، اب خاموش رہو، اللہ نے چاہا تو اسی میں بہتری ہوگی۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی، رومانہ کی بات میں وزن تھا، لہٰذا آنسو بہائے اور دل پر پتھر کی سل رکھ دی، اور اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ ندیم کے والدین نے کہا کہ اب منگنی وغیرہ چھوڑو اور شادی کی تاریخ دے دو، منگنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں بجھتی جا رہی تھی، کیونکہ ندیم سے شادی پر خوش نہ تھی۔ میرا دل آج بھی خضر کے لیے دھڑک رہا تھا، جو کہتا تھا میرا انتظار کرنا، ہم رشتہ لینے ضرور آئیں گے۔ میرے مائیوں سے ایک دن پہلے خضر اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آیا۔ وہ رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ ماموں اور نانی نے کہا وہ کل لڑکی کو اپٹن لگانے آ رہے ہیں، لہٰذا اب رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الفت کی شادی میں شرکت کر لیں۔ یہ جواب سن کر خضر کی امی بہت افسردہ ہوئیں اور بولیں افسوس، میرے بیٹے نے دیر کر دی، کل ہی مجھے بتایا کہ الفت کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جائیں، کاش اس نے پہلے کہا ہوتا۔ مجھے تو آپ کی بچی روز اول سے اچھی لگتی تھی، لیکن خضر نے ہی چپ سادھ رکھی تھی۔ اس انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ اللہ جانے وہ ایسے ہی کہہ رہی تھیں یا واقعی یہ بات صحیح تھی۔ بہرحال وہ مبارکباد دے کر چلی گئیں۔ ہمارے گھر سے انکار پر خضر کا عجیب رد عمل تھا۔ فوراً اس نے رومانہ سے رابطہ کیا، اس کو دکان پر بلا کر ایک خط دیا، کہا یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے، اللہ کے واسطے الفت تک پہنچا دو۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب اس قسم کے جذباتی خط کا کوئی فائدہ نہیں، مگر جب خضر نے بہت اصرار کیا تو رومانہ نے خط لے لیا اور مجھے لا کر دے دیا۔ خط پڑھتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ اس نے لکھا تھا تم نے تھوڑا سا انتظار نہ کیا اور اب تم میری زندگی چھین لینے کے باعث بنو گی۔ اگر تم کسی اور کی دلہن بن گئی تو قسم کھائی ہے وہاں تمہارے سسرال کے در پر آ کر اپنی جان دے دوں گا، ورنہ ابھی اسی وقت پچھلے باغ میں پہنچو، میں گاڑی لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات خود کریں گے۔ میں پہلے کیا کم پریشان تھی جو اس کی ایسی تحریر نے میرا دماغ معوف کر ڈالا۔ بھلا ایک ایف اے پاس لڑکی کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ایک کاش رومانہ مجھے وہ خط نہ دیتی یا خود پڑھ لیتی پہلے، تو شاید مجھے ایسا قدم اٹھانے سے روک لیتی۔ سچ ہے کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کی لکھی کو سچ سمجھ لیا۔ مجھے لگا کہ اگر اس کا کہا نہ مانا اور کسی اور کی دلہن بن کر چلی گئی تو واقعی خضر وہاں آ کر جان دے دے گا۔ جب مجھے سجا سنوار کر دلہن بنا دیا گیا، دروازے پر بارات آ گئی اور چلنے کو ڈولی تیار تھی، تو واش روم جانے کے بہانے کمرے میں گئی اور دوسرے دروازے سے نکل کر گلی میں پہنچی جہاں خضر گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوا، میری بیوہ ماں، شریف النفس ماموں اور بوڑھی نانی پر کیا بیتی۔ جب ہر طرف شور اٹھا ہوگا کہ دلہن غائب ہے، عین وقت پر دلہن بھاگ گئی کسی کے ساتھ، فوراً تو کسی کے ذہن میں نہ آیا ہوگا، مگر رومانہ جان گئی تھی کیونکہ وہ ہر بات جانتی تھی۔ اس نے امی جان کو چپ کرایا، تسلی دی کہ روئیں نہیں، خالہ جی آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ مری نہیں ہے، بس اپنی بے وقوفی کے باعث آپ لوگوں کو جیتے جی مار گئی ہے۔
کافی عرصہ میں اور خضر اس کے ایک دوست کے پاس کراچی میں روح پوش رہے۔ شروع میں اس نے گھر والوں سے بھی رابطہ نہ کیا، آخر ایک دن بہن کو فون کیا۔ رمشا نے بتایا کہ الفت کے گھر والوں پر بہت بری گزری، اس کی امی ایسی گریں کہ پھر اٹھ نہ سکیں۔ ماموں بھی ہر کسی سے منہ چھپاتے پھرے اور نانی کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا۔ وہ اب ہر کسی کو الفت کہتی ہیں اور اول فول بکتی رہتی ہیں، گویا سارا گھر ہی برباد ہو گیا۔ مجھ بدبخت کی عقل پر پردہ پڑنے سے گویا سارا خاندان ہی اجڑ گیا۔ خوشیاں ڈھونڈنے نکلی تھی، لیکن آج تک ان خوابوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، مگر وہ مل کر بھی نہیں ملتا۔ خضر کی محبت 4 دن کی چاندنی تھی، اس کے بعد گہری اندھیری کالی لمبی رات۔ اس نے شاید جوش کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کا ارمان پورا کیا تھا۔ یہ جوش جب سرد ہوا تو وہ بھی اپنی اس حرکت پر پچھتایا۔ ماموں مکان بیچ کر کسی اور شہر چلے گئے اور خضر اپنے گھر واپس لوٹ گیا اور مجھے اپنی پھوپھی کے پاس چھوڑ گیا جو بے اولاد تھیں، اکیلی رہتی تھیں۔ تب سے اب تک انہی کے پاس ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ پھوپھی بڑھاپے کے باعث بستر پر پڑی ہیں، ان کی خدمت پر مامور ہوں۔ خضر کبھی کبھی آتا ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا تو خضر کے والدین نے اس کی دوسری شادی کر دی، بچے ہو گئے ہیں اور وہ بچوں میں خوش اور آباد ہو گیا، اور میں بیتی یادوں کو گلے سے لگا کر زندگی سے وفا کر رہی ہوں۔ جیسے بھی زندگی ہے اب جینا تو لازم ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے، ورنہ کب کی اس بے رنگ اور بے کیف جیون کو خیر بات کہہ چکی ہوتی۔